حاضرین محترم، سورہ قلم کی آیہ نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ کی درجات پر فائز ہیں، یقیناً آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اخلاق یا حسن خلق ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انسان کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی کیفیت کا ہو، جب تک اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، کوئی شخص بھی دل میں اسے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بد اخلاق انسان کو لوگ اس کی ظاہری طاقت، دولت، روب، تکبر، غرور، رعونت کی وجہ سے اس کی عزت افزائی کرتے ہوں یا واہ واہ کرتے ہوں، مگر اندر بیٹھ کر کوئی بھی اس کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے برادران محترم، کتنی بڑی شان ہے ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے اخلاق کی گارنٹی اور جن کے اخلاق کی تعریف خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ یعنی زمین پر رہنے والی مخلوق، چاہے وہ عرب کی سرزمین تھی یا یہاں تک صرف حضرت انسان ہی نہیں بلکہ چرند، پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر ایک نے گواہی دی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر حسن بنا کر بھیجا ہے، پیکر حسن خلق بنا کر بھیجا ہے۔ تو برادران محترم، یہ پھر بڑی اللہ رب العزت کے انعامات میں یہ بھی عظیم ترین انعام ہے کہ اللہ نے خود فرمایا میرے حبیب، میں رب کہہ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لے آئے تو اس دور میں اخلاقیات نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ بے شک اللہ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہے، جس میں ان کفار اور مشرکین نے چاہے مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹیمپرامنٹ لوز کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو توبہ نعوذ باللہ تانا اور تشنیع کے زمرے میں ہر ایک عمل ایسا کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی لمحے بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جس سلوک کی وہ تمنا کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے۔ مگر کمال ہے حسن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے توبہ نعوذ باللہ جادوگر کہا، بے اولاد کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں ہیں تو آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجریاں پھینک دیں، پتھر مارے، جو مرضی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے سے مسکرا کر جواب دیا۔ تو برادران محترم، ہمارے لیے سیرت نبی
اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہت بڑی ایک مثال ہے اور مشعل راہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور درجہ بدرجہ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا۔ اور آج یقین کریں نمازوں کی کمی نہیں، آج روزوں کی بھی کمی نہیں، عبادات بھی کمی نہیں، اخلاق کے اور جو باقی جملہ عبادات کے نظام میں کمی نہیں۔ اگر آج ہمارے اندر بحیثیت مسلمان یہ چیز ناپید ہو گئی ہے یا ہوتی جا رہی ہے، معدوم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اپنے اخلاق کو ختم کر چکے ہیں، اخلاق کا دامن ہم چھوڑ چکے ہیں۔ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرنے کو تیار نہیں، بڑا چھوٹے پر شفقت کرنے کو تیار نہیں، اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا بھولتی جا رہی ہیں۔ تو گھروں میں جو گھریلو زندگی ہے اس میں جو نچاکیاں ہیں، جو تلخیاں ہیں، وہ عروج پر جا رہی ہیں۔ رشتہ داریوں میں نچاکیاں، اڑوس پڑوس میں، اس کا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو ہم ایمان کی طرف لے جانے کی بجائے شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر بیٹھتے ہیں، اپنا مزاج کھو بیٹھتے ہیں۔ صبر، برداشت، ٹالرنس، یہ ساری چیزیں جس نے اسلامی معاشرے کو ثریا تحت الثرا سے تحت العلا تک پہنچا دیا اور عزت اور عظمتوں کے علم ہاتھوں میں تھما دیے، آج ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اس لیے برادران محترم آج کا موضوع بہت زیادہ اس لحاظ سے اہم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو اس وقت کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے آج بھی کیا قیامت تک لوگ اخلاق کے نبی کی مثالیں دیتے رہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق کی مثالیں دیتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ ترین اخلاق کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن جب ترازو اللہ کی بارگاہ میں لگایا جائے گا، اعمال وزن کیے جائیں گے، تو فرمایا اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ترازو میں وزنی نہیں ہوگی۔ اخلاق سے بڑھ کر ترازو میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے ترازو میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ دیکھیے ہم اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں، روٹین لائف میں، چاہے جس کی جس لیول کی زندگی ہو، چاہے گھر میں ہے، چاہے گلی محلے میں ہے، معاشرے میں ہے، شہری زندگی میں ہے، دیہاتی زندگی میں ہے، ریاستی زندگی میں ہے، انسان دفتر میں ہے، فیکٹری میں ہے، جہاں بھی ہے، اخلاق کا کوئی مول بھی نہیں ہے۔ اور اخلاق جو ہے انسان کو درجاتی کیفیات میں اوپر لے کے جاتا ہے، اور بد اخلاقی ہمیشہ نیچے لے کے آتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے بد اخلاق انسان تنہا رہ جاتا ہے، بد اخلاق انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو منہ لگانے کو تیار کو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک موقع ایسا آیا، حالانکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی، اپنے جو ہے مزاج کے مطابق، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اہل مکہ بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، چونکہ دیکھیں جب نبینا آتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اس صحابی کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، کہ یہ سردار بیٹھے ہیں، میں ان کو بات کر رہا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اعلیٰ مزاج کا اظہار تھا، مگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا عبس وتولی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے منہ
پھیرنا ہی نہیں، ایسے لوگوں سے منہ نہیں پھیرنا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بھی آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی بد اخلاقی کا اظہار ہی نہیں فرمایا، اخلاق کا اعلیٰ ترین اظہار فرما کے قیامت تک ہر ایک آنکھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہیں جب قلم اٹھاتے ہیں تو توبہ نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا، کوئی ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ایسی کوئی وہ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ ایک عمل اور مثال بھی پیش کر دیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں کے نبی تو ایسے تھے۔ بلکہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، مائیکل ہارٹ جس نے دی 100 بک لکھی، جس میں اس نے دنیا جہان کے بندوں کو چھان بین کر لکھا اور جس پر اس نے 20 سال لگا دیے کتاب کو لکھتے لکھتے، کہ اس کے نزدیک 100 شخصیات اہم کون سی ہیں جن کو وہ پریفریبلی درجہ بدرجہ ترجیحاً جو ہے وہ 1 2 3 100 تک لے جائے اور دنیا کے سامنے وہ کتاب پیش کرے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، ہر لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، آئلی لحاظ سے، یعنی آپ قومی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی آپ جس ڈائمنشن کو بھی لیں، اس نے اس میں مینشن کر کے یہ بتانا چاہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی تعظیم کے قابل ہیں اور قیامت تک تعظیم کے قابل ہیں۔ اور وہ ویسٹرن ورلڈ کا اورینٹیلسٹ، وہ ویسٹرن ورلڈ کا اسکالر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا دی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی فرسٹ اینڈ فار موسٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ دیٹ از ایڈمائربل ان دس ٹائم۔ دنیا جہان میں اگر کوئی قابل تعریف ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے برادران محترم، ہم تو کیا مثالیں دیں گے حضور کی شان کی، اللہ نے خود مثالیں عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے، رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اخلاق کی باتیں میں عرش اولا پہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، ہمیں بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے اور کیسا تھا؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے سوال کرنے والے، اب دیکھیں نا حضرت عائشہ اور کچھ بھی بیان کر سکتی تھی، کہتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ برتاؤ یہ ہے، باقی ازواج کے ساتھ برتاؤ یہ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ یہ ہے۔ گھر دیکھیں، جو گھر والی ہوتی ہے نا، گھر والی وہ جو گواہی دیتی ہے وہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے اور رسپیکٹیبل بھی ہوتی ہے، یعنی قابل قبول بھی ہوتی ہے اور قابل تعریف بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے بارے میں ججمنٹ لینی ہو تو وہاں سے رپورٹ لے لیا کریں، اگر کسی کے بارے میں رپورٹ وہاں اندر گھر سے اچھی ہو تو سمجھے اس کا جو باہر کا اخلاق ہے وہ بالکل اچھا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ امثلہ اور ایگزامپل کے ساتھ اس کو رسپانس کر سکتی تھی، مگر آپ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو فرمایا قرآن پڑھ لو، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو برادران محترم، اخلاق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں جب بندہ نماز شروع کر دیتا ہے، جب بندہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، ویسے تو ایک صاحب ایمان کو، مسلمان کو، اس کی جو ہے پیدا ہوتے ہی جو گھٹی سب سے پہلے دی جاتی ہے وہ تکبیر کی دی جاتی ہے، پتہ نا آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد میں جو
شہد کی گٹی دینی ہے، ماں کے دودھ کی دینی ہے، کھجور کی دینی ہے، جو دینا ہے آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، اس سے پہلے سب سے پہلی گٹی کیا ہے؟ اللہ اکبر کی۔ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اے زمین پر آنے والے، یہ سمجھ لینا کہ تو نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو نے رسول کریم اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن انسان جو ہی اپنی ایک ایکٹیو لائف میں قدم رکھتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپس میں سیکھتا ہے، گھر سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ والدین ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، کہ ماں اگر بچے کو ٹوکتی ہے تو باپ بھی ٹوک دیتا ہے، اگر ماں تعریف کرتی ہے تو باپ بھی تعریف کر دیتا ہے، اور کئی معاملات ہیں۔ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اخلاقیات سیکھتا ہے، یہاں سے اس کی مورل لائف کا اور پریکٹیکل لائف کی بہتری کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھر میں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ماں باپ لڑتے ہی رہتے ہیں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس جملے کے علاوہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے باصیت ماں باپ ہمیں رول ماڈل اپنی اولاد کے لیے بننا ہے۔ ہم حدیثیں سناتے رہیں، ہم آیات قرآنی سناتے رہیں۔ وہ ایک اچھی بات میرے پاس پہنچی جملے کے طور پر کہ ہم گھر میں اخلاقیات کا تو اظہار نہیں کرتے، اولاد کے سامنے ڈسپلینگ میجرمنٹ تو ہے نہیں کہ ہم بچوں کے لیے ایک رولنگ جو ہے وہ ادا کریں، لیکن بچہ جب ہمارے سامنے اونچا بولتا ہے، ہم نماز تو پڑھتے نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، کوئی چیز آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مقدر والے ہیں وہ گھرانے جن میں موریلٹی اور اخلاقیات ہیں، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہم باصیت مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رواج دیں۔ تو جب ان چیزوں کا رواج نہیں ہوتا تو بچہ غلطی کرتا ہے، یا ماں کے سامنے اونچا بولے گا، یا باپ کے سامنے اونچا بولے گا، یا بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے گا، یا بڑی بہن سے بدتمیزی کرے گا، یا گھر کی جتنی جوریڈکشن ہے، حدود دربہ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نازیبا اخلاقی حرکت کرے گا، تو کہیں گے آپ نے سنا نہیں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، بیٹے آپ ابھی اتنا پڑھ گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اسلامیات کا پرچہ آپ دیتے ہیں۔ او بھائی یہ پرچے یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب گھر میں ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں سر آنکھوں پر قابل عزت، جب تک ہم اپنے بچے کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، جب تک ہم پریکٹیکلی ہم بہتر نہیں ہیں، اس وقت تک قرآن کی آیات نے اثر کیا کرنا ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اثر کرنا ہے۔ اس لیے برادران محترم ہمیں پرسنل لائف سے اس چیز کو انڈوز کرنا ہوگا کہ ہماری مورل لائف کیا ہے، ہم آپس میں گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہم بچوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، ہم آنے والے کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ والد محترم کہتے ہیں، باہر سے دستک ہوتی ہے، کون؟ جی میں فلاں، آپ کے والد سے ملنا ہے، بچہ پوچھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹے جا کے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو بیٹا جا کے کہتا ہے کہ ابا جی فرما رہے ہیں کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، جی پھر یہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اپنی اس نجی لائف سے اخلاق کا آغاز کرنا ہوگا۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے انشاءاللہ ہمارا بچہ اگر کھیلنے بھی جائے گا تو کھیل کود میں سب زیادہ، یعنی انسان بڑی ظرافت سے کام کرتا ہے، بچہ وہاں سے بھی جو ہے کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آغاز فرمائے گا، پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا نام روشن کرے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں اونچ نیچ آ جائے، جب ہم اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری کبھی بھی جو ہے وہ سر نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں نے صرف آخری حدیث بیان کر کے حضور نے فرمایا بے شک بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے آخرت کے درجات عالیہ اور نیچے اونچے مراتب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی عبادت بھی کمزور ہو
پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ بلند ہو جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔